السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی وکاس، میں انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت شروع کرتا ہوں. اس پیج کی جو شیئرنگ ہے وہ بھی آپ دوسری جگہ پہ کریے تاکہ کچھ ساتھی یہاں آ جائیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں. ڈفرینٹ پیجز پہ اس کو شیئر کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ ساتھی یہاں موجود ہیں. وعلیکم السلام کیجئے تاکہ میں بات کو آگے چلا سکوں. اچھا ٹھیک ہے. ابرار علی از واچنگ. ٹھیک ہے ابرار علی، آئیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ذرا آپ بتائیے گا، کیونکہ میں یہ ایئر پوڈز یوز کر رہا ہوں، تو اگر آواز کلیئر نہیں ہے تو میں ایئر پوڈز ریموو کر دیتا ہوں. ہاں جی سلمان، میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی میری آواز کلیئر آ رہی ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن کریم اللہ پاک نے نازل کیا ہے اور اللہ پاک اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، ہم نے اس قرآن کریم کی اشاعت میں اپنا حصہ لازمی ڈالنا ہے. ہر طرح سے دام در میں سخن قد میں جس سے ممکن ہو ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اگر ہم اس قرآن کریم کی اشاعت کے لیے کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک خدا نخواستہ یہود اور نصارہ میں سے لوگوں کو اٹھا کر تو قرآن کریم کی اشاعت میں لگا دیں گے. اگر ہم اپنی خبروں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کی اشاعت کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے اور ہر طرح سے کوشش کرنی ہے، جیسے بھی کوشش ہو. یہ جو فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر اور زوم کے ذریعے مختلف پروگرامز وغیرہ ہوئے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، کچھ ہمارے دوستوں نے کیا ہے. جس طرح قاری عبدالماجد نور صاحب کا ایک پروگرام کر رہے ہیں، اس میں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہوں. قاری عبدالماجد نور صاحب کا ایک پروگرام کر رہے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق رات کے 9 بجے. اس میں شیخ عبدالباسط عبدالصمد کے بیٹے یاسر عبدالباسط آئیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام کو دیکھیں گے. میں نے اپنے پیج پر، میرا پیج جو میرے مختلف پیجز ہیں، قاری سید انوار کے نام سے میرا پیج ہے. جو میرا پرسنل پیج ہے میں بتا دوں آپ کو، ایک تو یار یہ مجھے یاد بھی کوئی نہیں رہتا معذرت کے ساتھ. انوار الحسن، ہاں انوار الحسن کے نام سے جو میرا پیج ہے، میں نے اس میں اس کی ایڈورٹیزمنٹ دی ہوئی ہے. اس پیج کو آپ سرچ کیسے کریں گے؟ facebook.com/قاری سید انوار QARISYEDANWAR. میں اس کو شیئر کر دوں گا بار بار، آپ سب لوگ اس کو دیکھیے گا. قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کے بیٹے یاسر عبدالباسط انشاءاللہ اس پروگرام میں شرکت کریں گے. کل رات پاکستان کے ٹائم کے مطابق رات کے 9 بجے سٹارٹ ہوگا پروگرام. تو آپ سب لوگ آئیں گے نا؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ ذرا اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں، اور اگر ممکن ہو تو دونوں ہاتھ کھڑے کر دیں. کیا ہی بات ہے. جی میرے بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.
بھائی یاد رکھیے گا میری، یہ کسی شخص کسی دوست ہیں عدنان اللہ، انہوں نے لکھا ہے یا نجم السما. او میرے بھائی، او میرے عزیز، تعریف کی بھی حد ہونی چاہیے اور تنقید کی بھی حد ہونی چاہیے. تعلق اور دوستی کی بھی ایک تعلق اور دوستی کی بھی آداب ہوتے ہیں، اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں، تنقید اور تعریف کے بھی آداب ہوتے ہیں. یار اتنا نہیں کرو یار، ہم اس طرح کے الفاظ تو اپنے اکابرین کے لیے استعمال نہیں کر سکے. بہرحال خیر، میں یہاں تلاوت کی غرض سے آیا ہوں. میرا مقصد تعریف نہیں ہے، تلاوت کی غرض سے آیا ہوں. وقاص یونس ہمارے دوست ہیں، تو میں تلاوت شروع کرتا ہوں. اچھا ذرا تھوڑا پانی پی لیں پہلے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی. میری آواز صاف آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو آواز میں کمی تو نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے یہ ایئر پوڈز لگایا ہوں، اس لیے ذرا مجھے پریشانی ہے اس میں کہ پتہ نہیں آواز کلیئر ہے یا نہیں. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام سب لوگوں کو وعلیکم السلام. شروع کرتا ہوں جی میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال.
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين
مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جن حضرات نے یہاں موجودگی کے ساتھ میرا قرآن کریم سنا ہے، اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر دے. آپ سب میرے دل کے اندر ہیں میرے بھائی، آپ سب میرے دل کے اندر ہیں. آپ کی تعریف یا آپ کی مذمت سے مجھے کچھ ایسا خاص فرق نہیں پڑے گا، بلکہ میں مذمت تو خیر ماشاءاللہ کسی نے نہیں کی، الحمدللہ کبھی کسی نے مذمت نہیں کی. اور تعریف جو ہے وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز میرے دوستو، ضرورت سے زیادہ بھی تعریف نہ کیا کریں. اللہ کو یہ چیز بھی پسند نہیں ہے. اور کبھی یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستو کہ میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ تعریف کرنے کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے، مذمت کرنے کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے، اور دوستی کی بھی آداب ہونے چاہیے اور اختلاف کے بھی آداب ہونے چاہیے. تو اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. میں تھوڑی دیر یہاں موجود ہوں، بھائی وقاص میرے دوست ہیں، اور اگر آپ کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں میرے سے دوران تلاوت، میں دیکھ رہا تھا مختلف لوگ مختلف طرح کے کمنٹس بھی کر رہے تھے اور کچھ باتیں بھی پوچھ رہے تھے. تو میں اگر آپ یہاں کچھ میرے سے کچھ باتیں پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. احسن اللہ علیک، احسن اللہ علیک. ساجد ہارون، آپ نے کہا ہے کہ فل موڈ میں تلاوت کریں لیکن گلا ساتھ نہیں دے رہا. اچھا ساجد ہارون، بات یہ ہے کہ جو تلاوت کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کی مثال ایک سپورٹس مین کی سی ہوتی ہے. مثال تو نہیں دینی چاہیے، یعنی موازنہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں ایک بات پوچھ رہا ہوں. اچھا سوال ایک ایک کر کے کریے گا، ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائے، میں پہلے ایک بات کا جواب دے دوں. جو آپ یہ اس بات کو فرض کر لیجئے کہ جیسے ایک ایتھلیٹ ہے، ایک بھاگنے والا ہے، ریس میں بھاگنے والا شخص، وہ ایک کسی مقابلے میں گولڈ میڈل لے کے اس کے بعد وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور تقریباً 1 مہینہ تک وہ آرام کرتا ہے، اور اچانک اسے کہا جائے کہ یار اگلا مقابلہ آ گیا، آپ اس میں حصہ لیں.
تو مجھے بتائیں کہ اس بندے کی اگلے مقابلے میں کافی دیر آرام کے بعد کیا پرفارمنس رہے گی؟ پرفارمنس یہ رہے گی کہ وہ شخص اپنی پوری کارکردگی نہیں دکھا سکے گا. ہاں یہ ہے کہ اگر اس کو آپ 1 مہینہ یا 2 مہینے کا وقت دیں اور 2 مہینے کے بعد اسے کہیں کہ ہاں جی اب مقابلے میں حصہ لو، تو وہ شخص بہت اچھی پرفارمنس دے گا. جس طرح ایک پہلوان اکھاڑے میں آتا ہے اور وہ بغیر کسی محنت کے آ کر اکھاڑے میں مقابلہ کرنا شروع کر دے، تو وہ جو سامنے اس کا دوسرا پہلوان ہوگا وہ تو اس کو چٹکے میں چت کر دے گا، اس لیے کہ اس کی پریکٹس نہیں ہے، اس کی ورزش، اس کی وہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. تو تلاوت کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ایک قاری تلاوت کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دے تو اس کا گلا ایک ریسٹ کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، ایک آرام کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. اس کے بعد اس قاری کو چند دن لگتے ہیں 10-12 دن لگتے ہیں دوبارہ اپنے گلے کو نارمل پوزیشن میں لانے کے لیے. تو میں اس وقت چونکہ ملک سے باہر ہوں تو پچھلے کافی دنوں سے تلاوت وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، اس لیے ذرا کچھ گلا ریسٹ کی پوزیشن میں تھا، اس لیے تلاوت صحیح نہیں ہو رہی تھی. لیکن اب آہستہ آہستہ پچھلے چند ایک دنوں سے جب سے یہ انٹرنیٹ پہ پروگرامز وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو کچھ گلا پھر سے شروع ہو گیا ہے. الحمدللہ آج گلا بہت اچھا ہے، پہلے کی نسبت بہت بہتر ہے. تو میں نے تلاوت تو سنا دی ہے حق نواز خان، تلاوت تو میں نے تقریباً 20 منٹ کی تقریباً کی ہے تلاوت. کوئی اور سوال آپ پوچھنا چاہیں یہاں پر تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. جی تلاوت ہو چکی ہے، سلیمان وحید تلاوت ہو چکی ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جس وقت یہ لائیو پروگرام ختم ہوگا فیس بک پہ تو اس کی ویڈیو ایک وہاں سیو ہو جاتی ہے، آپ وہاں سے سنیے گا. مبتدی طلباء کے لیے مقامات کا تعارف، جی تلاوت ہو گئی ہے میرے بھائی. مبتدی طلباء کے لیے مقامات کا تعارف جو ہے وہ دیکھو میرے عزیز، میں ایک بار پھر اپنا درد دل بیان کرتا ہوں آپ سے اپنا درد دل بیان کرتا ہوں. تجوید سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں ان کے حوالے سے سوال آپ اپنے اساتذہ سے کیجیے گا. میں ابھی تجوید سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں شاید نہ میں جواب دے سکوں، ظاہری بات ہے کہ ہر وقت ہر چیز ذہن میں نہیں ہوتی. اور اچھا، تو میں مقامات کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے درد دل بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمارے اکابرین نے ہم تک قرآن کریم الحمدللہ 1400 سال کے بعد اسی حالت میں ہم تک پہنچایا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل امین لے کے آئے تھے. اور انہوں نے نہ صرف قرآن پاک کے حروف کو ہم تک پہنچایا، قرآن پاک کے اسلوب کو پہنچایا، قرآن پاک کے احکامات کو پہنچایا، قرآن پاک کے تجوید کو پہنچایا، قرآن پاک کی قراءات کو پہنچایا. تو جس طرح انہوں نے قرآن پاک کو صحیح حالت میں ہم تک پہنچا دیا، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی انہی اقدار کو زندہ کریں. دیکھیے ہمارے اکابرین میں سے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع میں مدفون ہے. پھر ہمارے حضرت قاری طاہر صاحب رحیمی رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع میں مدفون ہے. میرے والد صاحب قاری سید حسن شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ وہ جنت البقیع میں مدفون ہے. اسی طرح بے شمار اکابرین ہمارے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے. اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرے مقبول بندے ہیں. جس طرح ہمارے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شریف رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زکریا شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع میں مدفون ہے. ہمارے ان اکابرین کو اللہ پاک نے قبول کر لیا اور بتا دیا کہ یہ لوگ قابل تقلید ہیں. تو میرے عزیزو، اگر ہم ان کی اقدار کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی اقدار کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا اس سے فائدہ نہیں ہے. میرے عزیز دیکھیں، جس طرح ہم شرعی احکامات کو ہم اپنے مسلک کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، ہم اپنے اکابرین سے شرعی احکامات لیتے ہیں، اور ہم اپنے جو پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں دینی لحاظ سے ہم ان کو سعودیہ کے معاملات کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے، ہم ان کو مصر کے معاملات کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم اپنی اکابرین نے جو ہمیں قرآن پہنچایا ہے ہم اس کو مصر کے قراء کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات غور سے سنیے گا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ آپ آواز جو ہے وہ مصری قراء کی لیں لیکن تجوید اپنے اکابرین کی. تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے اکابرین کے چند اقدار ہیں، ان میں سب سے پہلی قدر تقویٰ ہے.
سب سے پہلی قدر تقویٰ ہے. اس کے بعد وہ کلام اللہ ایسے پڑھتے تھے جیسے واقعی ہم اللہ سے ہم کلام ہیں. اور اس کے بعد پھر تجوید کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے. اس کے بعد پھر قرآن کریم کے اسلوب کا خیال رکھتے تھے, تلاوت کے اسلوب کا خیال رکھتے تھے. اس کے بعد پھر کہیں تیسرے چوتھے نمبر پر جا کے مقامات آتے ہیں. اور اللہ پاک اگر ہم ان اقدار کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ مقامات کچھ بھی نہیں ہے میرے عزیز. تجوید کے احکامات کو آپ پہلے سیکھیں اور پورے توجہ اور پورے دل کے ساتھ سیکھیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی مقامات آپ کو آ جائیں گے. مبتدی کے لیے مقامات جو ہیں وہ میں بتا دوں کہ 8 مقامات ہیں جن کے ایک مبتدی کو خیال رکھنا پڑتا ہے اور سیکھنا چاہیے تجوید کے بعد. وہ یہ میں سانس کے بارے میں بتاتا ہوں. پہلے مقامات کے حوالے سے سن لیجئے. 8 مقامات ہیں. یہ 8 یہ آپ 8 سمجھ لیں. بیات, صبا, حجاز, نحون, سیکا, رست, جہرکا اور عجم. یہ 8 مقامات ہیں. اگر آپ کو ایک بار پھر سننے ہوں, بیات, صبا, حجاز, نحون, رست, سیکا, جہرکا اور عجم. یہ 8 مقامات ہیں جن کا ایک مبتدی کو خیال کرنا پڑتا ہے. اور اس کو سیکھنے کے لیے پہلے تجوید کو سیکھیں. تجوید میں جب آپ مضبوط ہو جائیں اس کے بعد ساتھ ساتھ مقامات کو سیکھتے رہیں. اور مقامات سیکھنے کا بڑا آسان طریقہ کار ہے. بہت بے شمار ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ, ان کے اوپر ان کو آپ دیکھ لیجئے. لمبا سانس اور آواز کا اتار چڑھاؤ. اچھا, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات عبدالحی بھائی نے کی. میرے بھائی ہیں عبدالحی, انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ لمبا سانس اور آواز کا اتار چڑھاؤ. سانس جو ہے اس کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں. آواز کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں ایک امپورٹنٹ اور اہم ترین بات بتا دوں. سیکھنے کے لیے, ایک مبتدی کو سیکھنے کے لیے جو آواز کے اتار چڑھاؤ کے لیے پریکٹس کرنی چاہیے وہ اس طرح سے, میں قرآن کریم کے الفاظ سے ہٹ کر ایک سادہ آواز میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس طرح ہے. یہ میں صرف مثال کے طور پر بتا رہا ہوں آپ کو, صرف مثال کے طور پر. اس کو آپ نے بالکل حجت نہیں سمجھنا. یہ میں صرف مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. آواز کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بتا رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے گلے کے اندر 2 سطحیں رکھی ہیں. ایک سطح نچلی اور ایک سطح بلند. ایک سطح نچلی اور ایک سطح بلند. میں بتاتا ہوں, سب کے بارے میں بتاتا ہوں. مقامات کے حوالے سے تھوڑی میں 1-2 آیات پڑھ کے آپ کو مقامات کا تعارف بھی کروا دوں گا, ٹھیک ہے؟ لیکن پہلے میری یہ بات پوری ہونے دیں. اچھا, 2 سطحیں میں نے بتائیں گلے کے اندر ہیں. ایک نچلی آواز اور ایک بلند آواز, جس کو آپ قرار اور جواب کہتے ہیں عام زبان میں سمجھنے کی خاطر. قرار اور جواب بتاتے خود کچھ نہیں ہے, یہ سمجھنے کی خاطر. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ عبدالباسط, قاری عبدالباسط بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ لفظ جو انہوں نے لکھا ہے یہ اس کو سمجھ لیجئے, بالکل صحیح. اچھا, سمجھنے کی خاطر یہ بات نوٹ کر لیجئے. یہ بات شاید آپ کو فائدہ دے کہ انسان کے گلے میں 2 آوازیں ہیں, ایک قرار اور ایک جواب, سمجھنے کی خاطر. اچھا, اب جو قرار ہے, یعنی قرار کی جو آوازیں ہیں وہ 8 ہیں. قرار میں 8 آوازیں ہیں. یہ قرار کی 8 آوازیں. غلط ہو گیا, سوری. یہ قرار کی 8 آوازیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جواب کی 8 آوازیں. سنیے گا ذرا, میں پہلے قرار سے شروع کروں. یہ جو 8ویں آواز ہے اس سے آگے شروع ہو جائے.
یہ مبتدی کے لیے میں نے سمجھنے کے لیے بات کی ہے، آپ سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہاں عمیر نثار صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہرحال خیر، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ سنیے گا۔ کوئی بھی مقام ان 8 سطحوں سے یا ان 8 آوازوں سے باہر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مقام ان 8 آوازوں سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ چیز اگر آپ کو یاد نہیں رہی یا آپ سن نہیں سکے تو آپ دوبارہ یہ ویڈیو سن لیجئے گا۔ میں نے آپ بتایا کہ گلے میں 2 سطحیں ہیں، قرار اور جواب۔ قرار کی 8 آوازیں اور جواب کی 8 آوازیں میں نے بتائی ہیں۔ اچھا، دوسری چیز آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ سانس کیسے لمبا کیا جائے۔ تو میرا بھائی دیکھیں، آپ کے پاس گھڑی میں یہ موبائل ہے، موبائل کے اندر آپ کے پاس اسٹاپ واچ ہے۔ میں موبائل میں مثال کے طور پر گھڑی نکالتا ہوں، گھڑی میں اسٹاپ واچ ہے۔ اسٹاپ واچ سے میں سامنے رکھوں گا، سٹارٹ کروں گا، کوئی ایک لمبی آیت لے لوں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ لے لیں، اور اس میں جو ہے وہ آپ مشق کریں۔ ایک ایک آیت کرتے کرتے ایک ایک سیکنڈ آپ کا سانس بڑھتا جائے گا، کبھی 2 سیکنڈ بھی بڑھے گا، کبھی 3 سیکنڈ بھی بڑھے گا۔ اچھا، وقاص یونس نے پوچھا کہ پختگی تلاوت میں بتائیں قاری صاحب کیسے لے کے آئیں، تلاوت میں پختگی کیسے لے کے آئیں۔ میرے عزیز، مجھے اس بات کی سمجھ بہت دیر کے بعد آئی کہ تلاوت میں پختگی کیسے لانی چاہیے۔ اگر آپ حدر کی بات کرتے ہیں یا مرتل قرآن کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیے گا مرتل اور مجود 2 سٹائل ہیں تلاوت کے، مرتل اور مجود۔ مرتل وہ سٹائل جس میں ائمہ حرمین تلاوت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ مرتل انداز ہے۔ اور مجود انداز وہ جو ہم آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا، اگر مرتل کی آپ بات کرتے ہیں کہ تراویح میں، میرے کسی عزیز بھائی نے، پیارے بھائی نے یہ سوال کیا تھا تراویح کے حوالے سے، تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ جتنا زیادہ ہم قرآن پڑھیں گے اتنا زیادہ ہماری آواز میں پختگی آتی جائے گی۔ جتنا زیادہ ہم قرآن پڑھیں گے اتنی زیادہ ہماری آواز میں پختگی آتی جائے گی۔ تراویح کے اندر پختگی کیسے آئے گی؟ میرے عزیز، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ کوئی جو بھی ایک حافظ ہے اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ روزانہ 5 سپارے پڑھے، اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ روزانہ 5 سپارے پڑھے۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے ساتھ 5 سپارے پڑھ لیں، آپ کے قرآن کریم میں پختگی بھی آ جائے گی، اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اور الحمدللہ نوراً علی نور۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہو تو ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ تھا کہ ہاں، یہ جو یاد رکھیے گا کہ یہ جو مقامات ہیں ان کا اگر ہم احادیث سے استنباط لے سکتے ہیں، یعنی احادیث سے ہم ریفرنس لے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کو یہ کہا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، یہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ اے ابو موسیٰ اشعری، ہم نے گزشتہ رات آپ کی قرات سنی ہے، اور یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ رات آپ کی قرات سنی ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری قرات سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ اچھا پڑھتا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اس الفاظ کما قال اللہ تعالی کہ آل داود کی اچھی آوازوں میں سے آپ کو اللہ نے اچھی آوازیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہم اس سے استنباط لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ مقامات کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہے، مقامات کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ مقامات کو ٹھیک کرتے کرتے تجوید بگاڑ دیتے ہیں تو یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ مقامات پڑھتے پڑھتے مقام کو ٹھیک کرتے کرتے یا آواز کو بناتے بناتے تجوید خراب کر دیتے ہیں تو یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنے اکابر سے پوچھ لیجئے گا۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام انوار الحسن ہے، ANWAAR_UL_HASSAN، یہ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے انوار الحسن۔ لیکن میرے 1-2 دوست ہیں اور شاگرد ہیں، وہ اس کو مینیج کرتے ہیں، اس پہ وہ تلاوتیں ہمارا اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ جی میرے بھائی، اللہ پاک سلامت رکھے، احسن اللہ علیک، احسن اللہ علیک۔
جی اور کوئی بات ہو اہم پوچھنے والی تو پوچھ لیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ضیاء وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو کیسے بچوں کا لہجہ کیسے بنائیں؟ بہت پیاری بات پوچھی محمد ضیاء نے کہ بچوں کا لہجہ کیسے بنائیں. میں نے گزشتہ بھی ایک کسی پیج کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ مصر کے اکابرین میں 2 بڑے قراء گزرے ہیں، شیخ خلیل الحصری اور شیخ صدیق المنشاوی. اگر ممکن ہو تو شیخ خلیل الحصری کا قرآن روزانہ آپ اپنے گھر میں لگائیں. آج کل تو ویسے لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، روزانہ صبح اپنے گھر میں شیخ خلیل الحصری کا قرآن لگائیں. بچے جیسے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا تجربے سے کہ یہ جو موبائل ہے بچے ہمارے سے زیادہ اچھا آپریٹ کرتے ہیں اس موبائل کو. تو اگر ہم بات یہ ہے کہ یہ ان کے رینج میں ہے، یہ ان کے ہاتھ میں ہے، یہ ان کی پہنچ میں ہے، اگر آپ ان کے پہنچ میں قرآن کر دیں گے تو وہ انشاءاللہ ہمارے سے اچھا قرآن پڑھیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کتنے یہ زرماس بھائی ہیں، کوئی زرماس بھائی ہیں، زرماس خان. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کسی مقابلے میں حصہ لینا میں کسی مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں. میری آواز بہت اچھی ہے، پیاری ہے، کسی مقابلے میں مجھے موقع ملنا چاہیے. ہاں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بھائی، تلاش کرنے سے تو اللہ بھی مل جاتے ہیں. یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. آپ قاری اخلاق مدنی صاحب کے پاس جب ہوتے تھے ورکشاپی محلے میں، ہاں یار میں وہاں جایا کرتا تھا مقابلوں پروگرام وغیرہ میں. سید کمال شاہ یہ ہمارے بھائی ہیں کوئی، خیر صاحب اللہ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، آمین. آواز کی صفائی کے بارے میں کچھ بتائیں. آواز کے صبغۃ اللہ ابو حنیف آواز کی صفائی کے بارے میں وہی میں نے بات عرض کر دی کہ یہ مسلسل مشق سے آواز صاف ہوتی ہے. شیخ خلیل الحصری جی بالکل. گلے کی پرہیز کیا ہے؟ پنکھے سے گریز کریں، پنکھے سے اور ایئر کنڈیشن سے گریز کریں. اگر پنکھا چلائیں بھی تو آہستہ چلائیں، گلا ٹھیک رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور روزانہ مشق کرتے رہیں، گلا ٹھیک رہے گا. اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کر دیں. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300 440 43 22. کوئی بھائی ذرا یہاں ٹائپ کر دیں میرا نمبر 0300 440 43 22. اور شیخ نور اللہ انگلستانی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں گلا خراب ہو کیا استعمال کریں؟ گلا خراب ہو تو اگر گلا خراب ہو تو گرم پانی استعمال کرتے رہیں اور سٹیم لیں. سٹیمر ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کا سوئچ ہم بجلی میں لگا دیتے ہیں تو اس میں سے بھاپ نکلتی ہے، گرم سٹیم، وہ لیں. اگر وہ میسر نہیں تو کسی برتن کے اندر آپ پانی رکھ کے اس کو چولہے کے اوپر رکھ دیں، اوپر سے ڈھک دیں. جب اس میں سٹیم بن جائے تو اس کی سٹیم ناک کے ذریعے لیں. سب سے قیمتی ترین چیز ہے. شیخ نور اللہ انگلستانی دامت برکاتہم میرے پیارے بھائی، میں نے عرض کر دیا سٹیم لیں اور گرم پانی استعمال کریں. حضرت اس موضوع پر کافی اشکالات ہیں، وہ دور کرنے کے لیے آپ سے میسیج میں سوالات کر سکتا ہوں. ہاں مجھے واٹس ایپ پہ آپ وائس میسیج کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی میں جواب دوں گا آپ کو. میرے فیوریٹ قاری جو ہیں، میرے فیوریٹ قاری چند ایک ہیں جن میں الشیخ مصطفیٰ اسماعیل اور الشیخ کامل یوسف بہتیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں. کیا قاسی صاحب آپ کے ہم اثر ہیں؟ میرے چھوٹے بھائی ہیں، قاری ابراہیم قاسی صاحب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. طلباء کے لیے کوئی ایسا پیغام جس کو وہ سن کر تلاوت کرنے میں شوق پیدا کریں. میرے عزیز کسی بڑے شیخ کی آپ تلاوت لے لیں جو آپ کو پسند ہو، بس اس میں آپ کو جنونی بننا پڑے گا. کسی بڑے شیخ کی آپ تلاوت لے لیں اور اس کو آپ آیت کاٹ لیں، اس میں سے ایک آیت کاٹ کے الگ کر لیں. موبائل میں تو آج کے لیے کام بہت آسان ہے، لیکن آپ کو جنونی بننا پڑے گا. اگر آپ کی 1 مہینے میں 1 آیت درست ہو جائے تو آپ کامیاب ہیں، آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. شیخ مصطفیٰ اسماعیل کی کوئی تلاوت لے لیں اور اعوذ باللہ بسم اللہ اور 1 آیت اگر 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائے تو آپ کامیاب ہیں. یہ عامر عباسی صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. مجھے بھی آپ سب لوگوں سے بہت محبت ہے، اسی لیے میں یہاں موجود ہوں. ماشاءاللہ بہت عمدہ. اللہ پاک سلامت رکھے. نمبر دوبارہ بتا دیں، کوئی صاحب نمبر دوبارہ لکھ دیں میرا 0300 440 43 22. آپ نے کس عمر میں تلاوت شروع کی تھی؟
میرے عزیز مجھے یہ سعادت حاصل ہے، محمد سلیمان وحید ہیں، محمد سلیمان وحید، یہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس عمر سے تلاوت شروع کی؟ میرے عزیز مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں نور اللہ مرقدہ، وہ پاکستان کے بڑے شیوخ میں سے تھے، بڑے قراء میں سے تھے. مجھے یہ یاد ہے، میں جب بھی وہ چیز سوچنے کی کوشش کرتا ہوں جو میں نے اپنی بچپن میں سب سے پہلے جو آواز سنی، تو اللہ جانتا ہے مجھے صرف ایک ہی یاد آتی کہ میں نے سب سے پہلے قرآن کریم کی آواز سنی اپنے بچپن میں. قاری صاحب بات رہ گئی بچوں کی قرات کے حوالے سے. ہاں، بچوں کو آپ گھر میں روزانہ تلاوت لگائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قرآن پاک سیکھیں اور تلاوت کرنا سیکھ جائیں تو گھر میں روزانہ بلا ناغہ تلاوت لگائیے. یاد رکھیے گا کہ اگر ہماری دلچسپی موبائل کے اندر ہوگی تو بچوں کی دلچسپی موبائل کے اندر ہوگی. اگر ہماری دلچسپی قرآن کے اندر ہوگی تو بچوں کی دلچسپی قرآن کے اندر ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا. ہم جو کچھ بچوں کو بنانا چاہتے ہیں ہم خود وہ بنیں گے تو بچے وہی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میں نے بڑا سادہ سا نسخہ بتا دیا آپ کو میرے عزیز. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور اس کے علاوہ ہاں، قاری اعظم صاحب آپ کو سلوٹ ہے یار. آپ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، بہت پیارے بھائی ہیں. ہمیشہ آپ نے ہماری خدمت کی ہے جب بھی ہم اسلام آباد گئے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، بچوں کو سلامت رکھے، آپ کو بچوں کو بھاگ لگائے اللہ پاک. عظمت علی قاری صاحب، مجھے قاری سدیس کی آواز اچھی لگتی ہے. بہت اچھا شخص سدیس، بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں. ہاں، البتہ یہ کہ مدینہ المنورہ میں جو 2016 میں جن شیخ نے قرآن پاک سنایا تھا ان کا نام تھا محمد بن خلیل. القاری واجد علی المصباح، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ واجد المصباح، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اوپر آپ کا قرض ہے اور میں جب بھی انشاءاللہ تعالی ممکن ہوا میں اس قرض کو ادا کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. اپنے موبائل فون کو مائک کے ساتھ جوڑیں، صاف آواز میں ویڈیو بنائیں. واٹس ایپ. اچھا خیر، بہرحال مجھے نہیں سمجھ میں آئی کیا فرمایا. حضرت قاری صاحب، مجھے بھی تعلیمی کے زمانے سے قراء کو سننے کا شوق ہے. پہلا کیسٹوں کا زمانہ تھا، سی ڈی، اب موبائل. مصری قراء میں اللہ رحمہ اللہ پاکستان میں آپ، اور 2004 میں دارالعلوم صفہ جو سورۃ البلد پڑھی تھی آج تک یاد ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور بس یار دعا فرمائیے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ہی جوڑے رکھیں اور قرآن پاک کے ساتھ ہی اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے. قاری صاحب، آپ ٹنڈو الیار آئے تھے. اچھا بہرحال گزر گیا اوپر. آج کراچی میں جامع ملک احمد سلطان. اللہ پاک آپ کو سلامت. قاری حق نواز صاحب ہمارے بہت ہی مکرم محترم، ان کے بیٹے مولانا زبیر صاحب ہمارے بہترین دوست. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. قاری نصیر مدنی صاحب، اچھا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. قاری نصیر مدنی صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. نمک منڈی دارالقراء سے آپ ہیں. قاری فیاض الرحمن علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میرا سلام عرض کیجیے گا. شاہ صاحب، ابو کی قبر کہاں ہے؟ والد صاحب کی قبر جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے. ماشاءاللہ انتہائی با اخلاق ہیں. بندہ قطر سے آپ کو سلام عرض کرتا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. یہ کون سا ہے؟ نور الحق. بس یار اللہ پاک اچھے اخلاق کی توفیق دے. اگر میں کبھی غصہ ہو گیا ہوں تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. قاری صاحب، پہلی بار آپ کو سن رہا ہوں. اچھا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. احسن اللہ علیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد، یار یہ میسیجز بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں یار. محمد اختر، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. احسن اللہ علیک. اور بس میرے پاس بھی ذرا کچھ وقت کم ہے. یہاں ہمارے پاس دن کے 1 بج گئے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. اور بھائی قاری وقاص صاحب کی قاری وقاص یونس کی توسط سے آپ سب حضرات سے ملاقات ہو گئی. احسن اللہ علیک. اللہ پاک انا احبک فی اللہ وانا ایضا وانا احبکم جمیعا. والد صاحب کی خبر جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے. بھائی میں نے تجوید جو ہے وہ تجوید کی ابتدا اپنے والد صاحب سے کی تھی، اور تجوید کی جو مکمل میں نے قاری رمضان صاحب کے پاس کی. قرات سبع جو ہے میں نے قاری رمضان صاحب کے پاس پڑھی ہے، اور جو کتابیں ہیں میں نے جامع شفیہ میں پڑھی ہیں.
اللہ اکبر. قاری ذکی اللہ کیفی صاحب، قاری ذکی اللہ کیفی صاحب، السلام علیکم. قاری ذکی اللہ کیفی صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی. بس یہ معافی چاہتا ہوں، یہ میسیجز بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں اس لیے، لیکن قاری ذکی اللہ کیفی صاحب بھی ہمارے ملک کا فخر ہیں جی، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں. مدرسہ تحسین القرآن کالو خان سوابی کے تمام ساتھیوں کی طرف سے السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جمیعاً، وعلیکم السلام جمیعاً. قاری صاحب محمد سعید چبرجی لاہور سے، آپ کئی بار ہمارے، ہاں یار میں چبرجی میں آتا ہوتا ہوں. ہمارے شیخ، ہمارے استاذ قاری حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ. عبد الباسط، قاری عبد الباسط، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس میرے عزیزو، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، اور میرے بھی حق میں دعا کیجیے گا. ہاں جی، شیخ شہاد انور جو ہے وہ بڑے آدمیوں میں سے تھے، اور یہ کہ خیر وہ کسی اور وقت انشاءاللہ تعالی بات کریں گے اس حوالے سے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. میرے جو عزیز کڈنی کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں، یہ جن صاحب کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کڈنی کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے، تو وہ مسئلہ جو ہے وہ کسی عالم سے پوچھ لیں، اپنے جو قریبی ساتھیوں میں سے، اساتذہ میں سے، اکابر میں سے. مسائل میں نہیں بتا پاؤں گا، مسائل کافی وہ شریعت کے مسئلے کی بات ہے. اچھا جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی. میں بس اب اجازت چاہوں گا اور دعا کر لیتے ہیں. میں امریکہ میں ہوں ابھی، میں اس وقت امریکہ میں ہوں، یہاں دن کے 1 بجے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بس میں دعا کر لیتا ہوں. آپ سب حضرات سے ملاقات ہوئی، اچھا لگا، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا منك بخير أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى اللهم وسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. یار کسی اور دن کے لیے بھی سوال جواب چھوڑ دیں میرے عزیز ذیشان حنیف. میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس آ گیا ہے، اگر کوئی سوال کرنا ہو تو واٹس ایپ کے ذریعے کر لیجیے گا، لیکن بس معذرت کے ساتھ اگر لیٹ ہو جائے تو اس جواب دینے میں دیر ہو جائے تو اس کے لیے معذرت. احسن اللہ علیک، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بس میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالی آپ حضرات سے پھر ملاقات ہوگی. احسن اللہ علیک. اسد خان تلاوت سنا دی ہے میں نے، انشاءاللہ پھر سے. اکرمکم اللہ، اکرمکم اللہ، اکرمکم اللہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.